تم جس دور میں بھی ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، نبی پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو اپنا معبود برحق مانتے ہو، اللہ کی جنت اور اللہ کے جہنم پر پورا ایمان رکھتے ہو، اللہ کے فیصلوں پر ایمان رکھتے ہو، مقدر پر ایمان رکھتے ہو، قیامت کے قائم ہونے پر ایمان رکھتے ہو، تو اے مسلمانوں، تم کچھ بھی کر رہے ہوگے، موت کے وقت ڈٹے رہو، میں تم کو جنت میں ڈال دوں۔ اور جو تکلیف ظاہر ہو رہی سامنے، ہم تمہارے تک وہ تکلیف پہنچنے بھی نہیں دیں گے، اس سے پہلے تمہاری روحوں کو جنت میں داخل کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ تو دین کے لیے دلیل کیا ہوتی؟ دین کے لیے دلیل صرف اللہ کی کتاب اور نبی کا قول ہوتا۔ بابا بولے، بیبی بولے، انکل بولے، آنٹی بولے، دادا جان بولے، دادا کے وہ ان کے دادا بولے تھے، انہوں بہت شریف تھے، شریف النفس تھے، کبھی ان کے کپڑے پہ ایک دھبا نہیں آیا، یہ سب باتیں اسلام میں دلیل نہیں بنتی۔ دلیل اللہ کی کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ایسا ہوا کہ جب کبھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو اللہ کے ایمان پر اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ظلم کیا گیا مسلمانوں پر، اور ان کو جان لیوا کوئی چیز ان کے ساتھ کی گئی، تو اس سے پہلے کہ وہ تکلیف مسلمان کو پہنچائے غیر مسلم، اللہ ان کی پہلے روح قبض کر لیے، ان کو تکلیف پہنچنے ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ۔ دیکھنے والوں کو لگا کہ تکلیف سے مر رہے ہیں، وہ تکلیف ان کو چھونے سے پہلے مسلمان جنت میں داخل کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ کی ہمیشہ شان رہی۔ جو کام پہ لگے ہوئے ہیں آپ، جس وجہ سے رسول بنائے گئے، جس وجہ سے تم کو امت محمد بنایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام مت چھوڑو۔ کام کیا ہے؟ سود پہ پیسے لے کے کاروبار کرنا۔ کام کیا ہے؟ رمضان آ گیا تو عبادت چھوڑ دے کے تجارت کرنا۔ کام کیا ہے؟ لوگوں کے زمینیں قبضہ کر کے کھانا۔ کام کیا ہے؟ زنا کرتے پھرنا۔ کام کیا ہے؟ شراب پیتے پھرنا۔ کام کیا ہے؟ جوا کھیلتے پھرنا۔ کام کیا ہے؟ تعلیم سے کوئی سروکار نہیں رکھنا۔ کام کیا ہے؟ حجاب نہیں کرنا۔ کام کیا ہے؟ قرآن حدیث کے مسئلوں کو مذاق سمجھ لینا۔ کام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 25 مارچ 2023 عیسوی بروز ہفتے کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ رمضان 2023 عیسوی یعنی رمضان 1444 ہجری کہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ قاری عبد القیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے۔ سب سے پہلے جناب سنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورہ بروج سورہ نمبر 85 کی آیت 1 سے 11 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم
وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالقیوم بن عبدالحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورہ بروج سورہ نمبر 85 کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 22 تک کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث با فہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے. ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. الحمدللہ ہر سنڈے دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں. الحمدللہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں آپ تمام کو آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کی یاد دلاؤں کہ IREF کو جاتے وقت دے کر جائے یا دوپہر 3:30 سے رات کے 11:30 کے بیچ میں IREF کے دفتر پر لا کے دے. اور یاد رکھے IREF کو رمضان میں ہالیڈیز نہیں رہتے. الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورہ البروج پر اپنا درس کا آغاز کرے. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل پہلا رمضان تھا ماشاءاللہ 1444 ہجری 2023 عیسوی کا، اور جمعے کے دن کل جو ہم نے درس کا آغاز کیا اس میں سورۃ البروج کی صرف آیت نمبر 1 کل ہم اپنے درس میں بیان کر سکیں، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کل جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ بروج کا جو معنی بتایا گیا ہے تفاسیر وغیرہ میں، خاص طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروج کے لفظ کی جو تفسیر کی، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد آسمان پر کے تارے ہیں. اور میں نے کل ذکر کیا کہ جو بروج لفظ ہے یہ جمع ہے برج کی، پلورل ہے برج کا، اور برج اس کا سنگولر ہے. برج عربی زبان میں جو لفظ آیا ہے وہ کسی بھی ابھری ہوئی چیز کو یا کوئی ایسی چیز جو بہت واضح طور پر ظاہر ہو جائے، اگر کہیں بھی رکھ دی جائے تو بہت دکھ کر واضح طور پر ظاہر ہو کر دکھے. اسی لیے دیکھیں آپ وہ جو دبئی کی مشہور سب سے اونچی عمارت ہے اس کا نام بھی برج الخلیفہ ہے. برج یعنی تمام ان عمارتوں میں دکھ کر آنے والی ایک دم واضح، ویری آبویس جس کو بولیں گے آپ، تو برج کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو دکھ کر آ جائے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستاروں کو، یہ جس کو ہم سٹارز کہتے ہیں، اس کو برج اس لیے کہا، انہوں نے کہا کہ رات میں جب آسمان کھلا ہوتا ہے تو اس میں یہ ستارے دکھ کر آتے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے اس کی تفسیر میں برج کہا ہے. لیکن برج کا ایک اور مفہوم اور معنی قلعے کا ہے، جیسا ہم لوگ گولکنڈہ قلعہ بولتے ہیں، فورٹ. تو برج کہتے ہیں کوئی ایسے قلعے کو جہاں پر کسی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے. تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمان اور زمین، 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائی، اور یہ چیز کو اللہ نے قرآن میں متعدد جگہ پر ذکر فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمین ہے. اور پھر جب ہم معراج کی حدیث پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جب معراج کے لیے جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان کی طرف گئے تو پہلے آسمان پر روکا گیا اور وہاں کے داروغہ نے دریافت کیا کہ کون ہے. پھر دوسرے آسمان پر بھی ایسی تھا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ برج گویا ایک قلعے کا جو دروازہ ہے اس کی طرح، تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں تو وہ دروازوں کو بھی برج کہا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے برج مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وہ آسمان میں جگہ ہے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے. ہم لوگ جس طرح سن رائز اور سن سیٹ کہتے ہیں عموماً، تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے تو سن رائز اور سن سیٹ، آسمان پر سورج نکل گیا اور پھر وہ سورج ڈوب گیا، اور پھر جو جدید سائنس وغیرہ ہے اس کے حساب سے زمین گول پھرتی ہے، اس کے گول پھرنے کی وجہ سے ہم کو لگتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے اور سورج ڈوب رہا ہے. لیکن ابھی جو جدید سائنس ہے، لیٹسٹ سائنس کے جو ڈسکوریز ہیں، ایسٹرونومیکل ڈسکوریز ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سورج بھی ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہے، وہ بھی حرکت میں ہے. اور جس کو ہم لوگ سولار سسٹم بولتے ہیں ہمارا، کل جس کا میں نے گیلیکسیز کے طور پہ ذکر کیا، جس کو ہم کہکشاں بھی کہہ سکتے ہیں، گیلیکسیز جس کے اندر ہمارا سورج ہے، اس کے 8 سیارے ہیں، پھر 200 بلین ستارے ہیں. پھر میں نے کہا کہ 1 بلین 1000 ملین کا ہوتا، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا، تو 10 لاکھ 1 ملین، 1000 ملین 1 بلین، 200 بلین ستارے خالی ہماری یہ گیلیکسی میں، جس کو ہم ملکی وے بولتے ہیں. تو ملکی وے میں 200 بلین ستارے، یہ سورج، سیارے، ایسے کئی اور سورج کے ساتھ سیارے، یہ پورے ملا کر ایک ملکی وے. ایسے پھر لگ بھگ 200 بلین انہوں نے گیلیکسیز دیکھے ملکی وے کی طرح. یہ جو کچھ ان لوگوں نے دیکھا، یہ سائنس کہتی ہے، ایسٹرونومیکل سائنس، کہ یہ آسمانوں کا 5% حصہ انہوں نے دیکھا.
کائنات کا صرف 5% حصہ دیکھا. یہ 5% میں ہمارا یہ سولار سسٹم آ گیا, سورج, اس کے سیارے, اور پھر یہ 200 بلین ستارے, پھر یہ پوری ملکی وے گیلیکسی. یہ جو گیلیکسی ہے ایسے 200 بلین گیلیکسیز, یہ 5% میں ہے, 95% ان سے غائب ہے. ایک بات جو ہمارے لیے بہت اہم ہے جاننے کے لیے, یہ یاد رکھیے کہ سائنس اور جتنا بھی آگے جا کر تحقیق کر لے, جو کچھ سائنس دیکھے گی, یہ جو اتنا بڑا آسمان ان کو دکھائی دے رہا ہے, پھر سے دہرانے کے لیے تاکہ ہمارے ذہن میں اللہ کی کبریائی سما جائے, تو اس کو سمجھنے کے بعد ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنی عظیم ذات مبارک ہے. جیسا میں بار بار بتا رہا ہوں کہ آسمان ہے کیا, تو کل میں بتایا کہ آسمان کا سائنس کے پاس آج بھی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. تم اوپر کی طرف دیکھو, جہاں تمہاری نگاہ رک گئی وہ تمہارا آسمان ہے, جہاں میری نگاہ رک گئی وہ میرا آسمان ہے. اب جب ہم اوپر جاتے چلے جائیں گے تو جو چیز آپ کو اوپر آسمان دکھ رہا وہ آسمان اور اوپر ہوتے چلے جاتا انہیں, تو اس کی کوئی حد ہی سمجھ میں نہیں آتی. سائنس چونکہ کوئی فکس ڈیفینیشن نہیں دے سکی تو اس نے کیا کہہ دیا کہ آسمان جہاں تمہاری نگاہ اوپر جا کر رک گئی وہ گیسز ہیں, بس وہی آسمان ہے تمہارا. لیکن اللہ تعالیٰ تو آسمان کو ایک باضابطہ ایک شے کے طور پہ بتائے, ایک چیز جو محسوس کی جا سکتی ہے, گویا کہ ایک آسمان ہے, اس میں دروازے ہیں, وہاں معاملات ہوتے, حفاظت کے فرشتے ہیں, اس کے ہر آسمان پر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات کر رہے ہیں معراج میں جاتے وقت, تو ایک پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باضابطہ یہ ذکر بار بار کیا. احادیث سے ذکر سے سمجھ میں آتا کہ ایک پوری دنیا ہے ایک الگ قسم کی وہاں پر, لیکن سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ہاں, اللہ نے البتہ یہ ضرور فرمایا قرآن میں کہ تم لوگوں کا جو آسمان ہے اس کو میں نے زینتوں سے آراستہ کر دیا ہے. ہمارا جو آسمان ہے, جب آپ سورہ ملک وغیرہ پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ ذرا نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر تو دیکھو, کیا تم اس میں کوئی تیڑ مڑوڑ پاتے ہو, کوئی اس میں سوراخ پاتے ہو؟ تم اس کو بالکل بہترین ایک پلین کی طرح دیکھو گے, اور اس خوبصورت اس میں تارے لگا دیے گئے ہیں زینت کے لیے. تو یہ جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تمہارا یعنی ہم لوگوں کا جو آسمان ہے اس کو میں نے زینتوں سے آراستہ کر دیا ہے. زینت کہتے ہیں خوبصورتی کی چیزیں, تو یہ جو تارے وغیرہ ہیں, تو اب انسان جتنے بھی گیلیکسیز دیکھے گا, جس کو یہ 95% اور نہیں دیکھ سکے, 5% دیکھ لیے بول رہے ہیں, یہ سب کا سب صرف ہمارا آسمان ہے. یہ 7 آسمان نہیں ہے, یہ صرف پہلا آسمان ہے. پہلا آسمان اتنا بڑا ہے کہ ان کی اوقات کے باہر ہے, اس کو معلوم کر لینا. اب پھر 7 آسمان, اس کے اوپر اللہ کی کرسی, وسیع کرسی السماوات والارض, تو وہ کرسی کے سامنے یہ پورے 7 کے 7 آسمان کتنے ہیں اللہ کی نظر میں؟ وہ 7 آسمان کرسی کے سامنے, ایک کھلے ریگستان میں ایک چھوٹی انگوٹھی اتار کر ڈال دے انگلی سے, تو اس کی اوقات کیا ہوگی؟ کھلے ریگستان میں کرسی کے سامنے یہ پوری کائنات اللہ کی وہ انگوٹھی کے مانند ہے. اور تفسیر سعدی کے مطابق سورہ بروج کی آیت نمبر 1 تفسیر سعدی, تو انہوں نے کہا ہے کہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے وہ انگوٹھی کی مانند ہے, اس کے اوپر اللہ رب العالمین ہیں اپنی شان کے مطابق. تو وہ سمائی ذات البروج جب آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد ہو گیا وہ تمام آسمان اور اس کے اوپر کی چیزیں جو ہم کو دکھائی دے رہی ہیں. اچھا, سورج ہر روز ایک الگ جگہ سے نکلتا ہے, اس کو NLM کہتے ہیں لوگ. اب آپ دیکھیے, ان لوگوں نے ایک ڈائیگرام بنایا ہے, یہ زمین ہے, یہ زمین کے اوپر کا ڈائیگرام ہے, وہ جو 8 کی شکل دکھ رہی, 360 یا 65 دن سورج سال کے جو طلوع ہوتا ہے وہ ہر روز الگ الگ جگہ سے طلوع ہو کے پورے 360-65 دن میں وہ ایک نقشہ اس طریقے سے زمین کے اوپر بناتا. انہیں ایک ہی جگہ سے نکل کر ایک ہی جگہ نہیں ڈوبتا, اس کے پورے پوائنٹس الگ ہیں نکلنے کے, طلوع کے اور اس کے غروب کے. اچھا, زمین ہم سب جانتے ہیں یہ ہماری زمین ہے کہ نہیں ہے, لیکن زمین کی جو اصلی شکل ہے وہ گول نہیں ہے. زمین کی اصلی شکل اس طرح ہے. یہ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈائیگرامیٹک بنا کر ہم کو اسکولوں میں اس طرح سمجھایا گیا. ہماری جو زمین اصل ہے وہ اس طریقے سے, یہ ہے ہماری زمین. ایک سائنسدان نے ہر روز نکل کر ایک ہی وقت پر اس نے تصویر کھینچی اس وقت پر سورج کی, تو اس نے پورے 1 سال تک تصویریں کھینچی اور پھر ان کو ایک جگہ جمع کیا,
تو سورج اس طریقے سے روز نکل رہا تھا. یہ ڈائیگرام بنایا ہو. تو آپ دیکھیے اس کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو شان بیان کی ہے, اتنا بڑا سورج, آسمان کتنا بڑا ہے, اتنے سارے تارے, یہ سب کچھ ذکر اللہ تعالیٰ ان کا کر کے ان کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, وہ آسمان کی قسم جس نے سما رکھا ہے بروج کو. تو بھی جتنے بھی ایسی چیزیں آ جائیں گی. اچھا ایک اور چیز, جس طرح زمین اپنے جو ایکسس کے اوپر, اپنی نوک کے اوپر گول پھر رہی, جس طرح لٹو گول پھرتا, جس کی وجہ سے بولتے ہیں کہ دن اور رات آتے ہیں, تو یہ زمین تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے ایک طرف, اور یہ گول گھومتی ہوئی پھر سورج کے اطراف بھی گھومتی ہے. تو زمین 24 گھنٹے میں چکر لگاتی, جس کی وجہ سے دن اور رات کی تبدیلی آتی. ایسا ہی سورج بھی اپنے ایک ایکسس پہ گھومتا, ہمارے 28 دن میں ایک چکر مکمل کرتا ہو. اس کے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کرے تو وہ بھی 28 دن, یعنی کہ وہ بھی حرکت میں لگا ہوا ہے. پھر ساتھ میں یہ بتایا جا رہا کہ سورج اپنے پورے سیاروں کو لے کر, 8 پلینٹس کو لے کر, ملکی وے گیلیکسی جو ہے اس کے اطراف ایک چکر لگا تھا, یہ پورے سیاروں کو لے کے. تو اب یہ سورج, یہ پلانٹ ارتھ, ایک تو پلانٹ ارتھ وہ جیو اسپیڈ میں پھر رہی, اس کی اپنی ایک اسپیڈ میں, پھر اس کا ریولوشن, وہ ریولوشن کیا ہے اس کا, انہیں خود 24 گھنٹے میں دن اور رات کا پھرنا پھر رہی, پھر 1 سال پورا لگا رہی چکر, 1 سال کے 365 دن میں 1 سال مکمل کر رہی انہیں. یہ چکر کے ساتھ سورج ان پوروں کو لے کر ملکی وے گیلیکسی کا ایک چکر لگا رہا. تو خالی ملکی وے گیلیکسی کا جو سورج چکر لگا رہا, کیا آپ جانتے ہیں کس اسپیڈ میں لگا رہا انہیں؟ یہ پوری ارتھ, پورے پلانٹس کیا اسپیڈ میں اس وقت سورج کے ساتھ موو ہو رہے ہیں؟ تو سائنس کے مطابق 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے, 7,20,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے سورج ملکی وے کا چکر پورے پلانٹس کو لے کر لگا رہا. مان لیجئے یہ ملکی وے کا بیچ کا پوائنٹ ہے, تو سورج اور پورے سیارے 7,20,000 کلومیٹر کی رفتار سے اس کا چکر کر رہے ہیں پورا. تو سورج کو یہ ایک چکر پورا کرنے کے لیے 365 دن کا جو 1 سال ہوتا, اس حساب سے 2 بلین ایئرز کی ضرورت ہے. 2 بلین ایئرز کا مطلب کیا ہو گیا؟ پھر 1 بلین 1,000 ملین کا, 1 ملین 10 لاکھ کا, 2 بلین سال لگتے ہیں اس کو پورے پلانٹس کو لے کے ایسی ایک چکر مکمل کرنے. تو یہ آسمان خود کتنا بڑا ہوگا اندازہ کریے آپ, اور یہ صرف آپ کا پہلا آسمان ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, یہ جو آسمان اور جو کچھ اس میں ہم نے ابھار کر رکھ دیا ہے ان سب کی قسم ہے. تو قسم جب کھائے اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب کچھ بہت اہم بات, اتنی عظیم قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, تو ایک بہت اہم بات کی طرف ہم کو اللہ تعالیٰ اب تعلیم دینے والے ہیں. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, اب دوسری قسم کھائے. اب تو ایک آسمان کی کھا لیے, یہ سب جو اس میں ہے, اب دوسری قسم کس بات کی کھا رہے ہیں؟ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, یوم, الیوم, یوم عربی زبان میں دن کو بولتے ہیں, یوم الجمعہ, یوم العید, یوم الپیدائش. یوم عربی زبان میں ایک وقت جو ریلیٹیو ہوتا اس کو یوم بولتے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس کا ایک دن 24 گھنٹے کا ہے, آپ سیٹرن پہ چلے جائیں گے تو وہاں کا ایک دن آپ کے کئی 100 سال کا ہے. انہیں جو روٹیٹ ہو رہا آہستہ سے اپنی ایکسس پہ, آپ کے کئی 100 سال لے رہا. میں جس جگہ پہ ہوں میرا یوم 24 گھنٹے کا ہے. اب اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ یوم الموعود, موعود وعدے سے, وہ دن کی جس کا وعدہ کیا گیا. کس دن کا وعدہ کیا گیا؟ قیامت کے دن کا وعدہ کیا گیا. قیامت کا دن ہماری اس زمین کے, ہمارے جو سال ہوتے, ہمارے 1 سال 365 دن کا 1 سال, ایسے 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے. 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے قیامت کا. تو اب اللہ تعالیٰ آسمان کی بروج کی قسم کھائے, اس کے بعد کئی کی قسم کھائے؟ یوم الموعود, اس دن کی جس کا میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں. اللہ کو وعدے کی ضرورت بھی نہیں حالانکہ, لیکن چونکہ کفار جھٹلا رہے ہیں, ایسا کوئی دن نہیں ہوگا, ارے پیدا ہوئے نکل گئے, کچھ نہیں ہوتا یہ سب. یا دوسرے مذہبوں میں اپنے اپنے کچھ بھی عقیدے بنا لے کے, کھیل تماشے کے, کوئی سیریسنس نہیں ہے, بس آئے یہاں سے نکل گئے. وہ موت کے فرشتے سے بھی مسخرے پنے ہو رہے ہیں,
اور پھر وہ موت کی ڈائری بھی لے کے پھر رہا انہیں، اس کے اوپر فلمز بھی بن جاتے. یہ جو تم تماشے کرے نا دنیا میں، مذاق بنائے تھے نا وہ دن کا، آج میں اس دن کا وعدہ کر رہا ہوں، اس دن کی، اس کی قسم کر رہا ہوں، اس کا میں وعدہ کر رہا ہوں. 50,000 سال جو تم لوگوں کو ہولناکی میں ٹھہرنے کا ہے، اس دن جب حساب لینے اتر جاؤں گا تم لوگوں کا، اب اس دن کے وعدے کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وشاہدیوں و مشہود، وشاہدیوں و مشہود. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شاہد مشہود، یہ دونوں کے لیے تفسیر میں آیا کہ یہاں پہ مشہود سے مراد جمعے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے آپ ہر وزن چیز کی قسم کھا لیتے آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تمہارے جو ہفتے کے 7 دن ہیں اس میں سورج جمعے سے بہتر کسی دن پر طلوع نہیں ہوتا. تو جمعے کی فضیلت بتائی گئی اس کے اندر. پھر کیا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب بندہ اس میں اللہ سے خیر کی دعا مانگتا اور اپنی حفاظت کی دعائیں مانگتا، اللہ سے پناہ مانگتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کر لیتے اور اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتے. وہ گھڑی بتائی نہیں گئی ہے. سورہ کہف پڑھنے کے اوپر ابھارا گیا ہے. سورہ کہف پورا نہیں پڑھ سکتے جمعے کے دن تو شروع کی 10 آیتیں پڑھو بولے سورہ کہف کی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شاہد و مشہود بول رہے ہیں تو شاہد و مشہود سے مراد یہاں پہ تفسیر ابن کثیر میں شاہد جو دیکھ لے گا، یعنی کہ میں جو دیکھ رہا ہوں میں شاہد ہوں، میں گواہ ہوں اس بات کا. مشہود کیا چیز ہے؟ جمعے کا دن ہے. تو اتنے سب چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ قتل اصحاب الاخدود، قتل ہو گئے وہ لوگ، برباد ہو گئے. قتلا کا جب کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے تو اس کا مطلب ہوتا لعنت ہو گئی ان کے اوپر، برباد کر دیے گئے، ان کے لیے اب کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی اب خیر نہیں پا سکتے، ایسے معنی میں آتا. جیسا اگر آپ سورہ زاریات کی آیت نمبر 10 پڑھیں گے، قتل الخراسون بولے اللہ تعالیٰ، ہلاک ہو گئے وہ لوگ، برباد ہو گئے وہ لوگ جو کوئی بھی اسلام کی بات کرتے ہیں مگر اس کے پاس اس بات کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. دلیل کیا ہوتی اسلام میں؟ مثال کے طور پہ اگر میں بولا کہ بھائی انہوں ہمیشہ لائن اتارتے مگر ان کے پاس میجرمنٹ نہیں رہتا لائن کا، بولا تو میجرمنٹ نہیں رہتا لائن کا مطلب آپ فوری میجرمنٹ کے معنی کیا نکالے وہاں پہ؟ اسکیل. سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی. میجرمنٹ وہاں پہ کیا، وہ لفظ میجرمنٹ لائن کے لیے میں بولتے کیا ہو گیا؟ اسکیل ہو گئی. ارے بھائی انہیں ہمیشہ دودھ ڈال کے جا رہا مگر میجرمنٹ نہیں رہتا اس کے پاس، تو آپ فوری کیا کریں؟ 1 لیٹر کا کین، آدھے لیٹر کا کین، وہاں پہ آپ کے دماغ میں رولر نہیں ہے اسکیل. تو چیز کے حساب سے آپ میجرمنٹ کو ڈیسائیڈ کر دیے. اللہ تعالیٰ جب دلیل بول رہے ہیں قتل الخراسون، ہلاک ہو گئے وہ لوگ، برباد ہو گئے وہ لوگ جو دین کے بارے میں کوئی بھی گفتگو کرتے بغیر دلیل کے. تو دین کے لیے دلیل کیا ہوتی؟ دین کے لیے دلیل صرف اللہ کی کتاب اور نبی کا قول ہوتا. بابا بولے، بیبی بولے، انکل بولے، آنٹی بولے، دادا جان بولے، دادا کے وہ ان کے دادا بولے تھے، انہوں بہت شریف تھے، شریف النفس تھے، کبھی ان کے کپڑے پہ ایک دھبا نہیں آیا، یہ سب باتیں اسلام میں دلیل نہیں بنتے. دلیل اللہ کی کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اگر اس کی بیکنگ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ اسکیل ہے اسلام بولتے ہی. اسی لیے اسلامک سانگ کچھ بھی چیز نہیں ہوتی. وہ سانگ کیا ہستے ہیں؟ قرآن کی کوئی آیت یا حدیث سے دلیل ہے اپنے پاس. تو اسی لیے اسلامک ورڈ یوز نہیں کرنا. اسلامک ورڈ پر کاپی رائٹ ہے. آپ بولو مسلمانوں بنا لیے جو سانگز ہے، بولو مسلم سانگز بول لو، اس کو مسلم نشید بولو. اسلامک نشید کچھ بھی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی نشید پڑھے، کوئی نعت پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اسلامک نشید کچھ بھی نہیں ہوتی. اسلامک ورڈ بولتے ہی قرآن یا حدیث کی بیکنگ آنا. اس کو سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن حدیث کی بیکنگ نہیں آ رہی، وہ اسلامک نہیں ہے. مسلمز کر لے رہے ہیں وہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ قتل الخراسون، ہلاک ہو گئے وہ لوگ، برباد ہو گئے وہ لوگ جو میرے دین کے بارے میں کوئی بات کرے اور اس کے لیے دلیل پیش نہیں کرے. اسی طریقے سے یہاں پہ وہی لفظ قتلا آیا. 3 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ ہلاکت کس کی بول رہے ہیں؟ اصحاب الاخدود. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود برباد ہو گئے. اصحاب الاخدود کو نے ہلاک کر دیے گئے. خندقوں والے، خندق کس کو بولتے ہیں؟ عربی زبان میں ایک ہوتا گڑا، گڑا بولتے ہیں نام، گڑا گول بنا کے ڈال دیتے. عربی زبان میں جب اخدود کا لفظ آتا،
جس کو خندق بولا گیا وہ ہوتی بہت لمبی, ایسا لمبائی میں جب کھودی جاتی اور ڈیپ کھود دی جاتی, اس کو اخدود بولتے ہیں. تو ہلاک ہو گئے خندق والے. الناری ذات الوقود, وہ آگ جھونک رہا تھا ایندھن جس میں, اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے, وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین, اور وہ جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر وہ اس کا نظارہ کر رہے تھے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, اور وہ کسی اور بات کا ان سے بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ ان لوگوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید, وہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں, اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. تو وہ لوگ دشمنی کس بات سے نکال رہے تھے مسلمانوں سے, کہ مسلمانوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے, اور اللہ کون ہے, جس کی بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین پر, اور وہ ہر چیز کے اوپر اکیلا گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق, بے شک جن لوگوں نے تکلیفیں دیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اور پھر توبہ نہیں کیا تو ان کو عذاب ہوگا دوزخ کا, اور ایک بہت ہی برا جلا دینے والا عذاب. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور یہی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید, بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ جو پوری آیتیں میں ابھی پڑھا, یہ آیت نمبر دیکھیے آپ 4 سے لے کر 12, یہ 8 آیتیں ابھی میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا, بالکل اس کے مفہوم کے ساتھ موٹے موٹے. اس کو اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ جو پوری قسمیں کھائے اللہ تعالیٰ, یہ پوری قسمیں اس واقعے کے خاطر کھائے جو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے. کل میں ایک بات آپ لوگوں کو بتایا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا, اس کے شان نزول کے بارے میں ایک بات بتایا کہ یہ سورہ کس وقت نازل ہوا, جبکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف کے دور سے گزر رہے تھے. یہاں تک کہ طائف کا واقعہ پیش آیا. طائف گئے, پوری امید کے ساتھ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس یقین کے ساتھ گئے تھے کہ وہاں پر مجھے اللہ کے بندے مدد کریں گے, اور میرے جو دشمن ہیں مکے کے ان کے مقابلے میں مجھے کچھ راحت مل جائے گی. اور اس یقین کے ساتھ گئے تھے کہ عموماً ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی کوئی چیز کرتے تو ایک پلان بی پلان سی بناتے, اگر یہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوا تو یہ. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے طائف کے سفر کا جو اندازہ ہم لگا سکتے اس سے پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ یقین تھا طائف والوں پر کہ ان کو پلان بی بنانے کا انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن وہاں پر ایسے حالات پلٹی کھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مکے والے جو تکلیف پہنچائے اتنی سالوں کی تکلیف 1-2 دن کے اندر طائف والے دے دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ احادیث میں آتا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ کی نبوت کے دور میں سب سے تکلیف دہ وقت کون سا ہے آپ کے اوپر جو گزرا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سفر جو میں نے طائف کا کیا تھا. اللہ اکبر. اور اس بات کا اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا کہ جس وقت طائف میں تکلیفیں پہنچائی گئی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا پہاڑوں کے, اور کہا کہ میرے نبی سے کہو اگر وہ کہہ دیں تو اس قوم کو ہم پہاڑوں کے بیچ میں کچل دیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا آیا کہ نہیں, میں ان کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے, وہ اسلام قبول کر لیں الحمدللہ. دیکھیے اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سبق تو یہ بھی ملا ہم کو کہ صبر اللہ کے لیے. ایسے تکلیف سے تو کبھی ہم میں سے آج کے دور کا کوئی مسلمان گزرا ہی نہیں, کیونکہ ہمارے پوری تکلیفیں تو وہی ہیں جو کافروں اور مشرکوں کو بھی آتی, وہی گھریلو چیخو پکار, کسی کی اماں کی طبیعت خراب ہے, کسی کا باوا دوا خانے میں ہے, کسی کے بہن کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کی خود کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کے پاس نوکری نہیں ہے, قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. یہ تو مسلمان کافر مشرک سارے دنیا کے انسان سبھی تکلیفوں سے گزر رہے سوئے. یہ جو تکلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی یہ تو اللہ کے دین کی دعوت, قرآن دوسروں تک پہنچانے, دشمن کے سامنے ڈٹ کر اللہ کے دین کی دعوت دینے کی وجہ سے پہنچی سو تکلیف تھی. یہ تو ہم کبھی کوشش کریں ہی نہیں تو یہ تکلیف ہم تک پہنچی بھی نہیں. لیکن جب یہ تکلیف آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
اللہ رب العالمین کا دامن نہیں چھوڑے. صبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو سیکھنے کا ہے وہ یہی ہے کہ دین کی وجہ سے جب تکلیف دی جائے تو تب اللہ پر پورا یقین رکھنا اور اللہ پر یہ بھروسہ رکھنا کہ یہ سب معاملات اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں اور اسی میں ہمارے لیے کچھ خیر ہے اور اس کے بعد بہت بڑی راحت ہمارے لیے جلد سے جلد آنے والی ہے. دوسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپٹیمزم, پازیٹیو تھنکنگ. آج ڈپریشن کے پیشنٹس کئی ہیں, سائیکالوجی کے جو ماسٹرز ہیں, جو کاؤنسلرز ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کیا رہتی؟ پازیٹیو سوچو, پازیٹیو سوچو. ایسی کیفیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر بن گئی بات, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ نہیں, انشاءاللہ ان کی آنے والی نسل قبول کر لیتی اسلام بول رہے ہیں. تو نیگیٹو تھنکنگ کا کوئی ایک ڈور بھی کھلا ہوا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچ رہے کہ دنیا ختم ہوگی, ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل قبول کر لے گی, میرا مشن رکنے والا نہیں ہے, یہ تو جاری رہے گا. اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی تو ان کی اولادوں کو توفیق دے دے گی انشاءاللہ. تو یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے. لیکن جو تکلیف پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس تکلیف کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ واپس آئے تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے اس حد تک محدود ہو گئے تھے مکے میں داخل ہونے کے لیے, اتنا لمیٹڈ فیل کر رہے تھے کہ مکے کے باہر رک کر ایک صحابی کو روانہ کرے اور 3 کفار مکہ کے پاس بھیجے جو بڑے وہاں کے سردار مانے جاتے تھے اور طاقتور تھے, کفار تھے. کہا کہ ان سے پوچھو کیا یہ میری مدد کریں گے اگر میں مکے میں آیا تو میرے جان کی حفاظت کی جو ہے ضمانت دیں گے یا نہیں دیں گے. اس میں سے 2 نے انکار کیا, ایک تیار ہو گیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ ایک کافر تیار ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میں ایسے بھروسہ نہیں کروں گا. اس سے کہو وہ اپنی اولاد کو لے کر مکے کے گلیوں میں پھرے اور اعلان کرے کہ وہ مجھے پناہ دینے والا ہے. اور پھر اس نے اعلان کیا, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ حالات کیسے چل رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اتنے مشکلات کا سامنا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین ایسی کیفیت میں سورہ بروج نازل کرے, صحابہ پریشان ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے آج ہم اس کا کوئی ایگزامپل لے ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس ایگزامپل میکسیمم کیا لے سکتے؟ آج کئی جاہل ہیں جو اپنے سیاسی لیڈر کے لیے جان دینے کو بھی تیار رہتے. انہیں کئی جگہوں پہ لوگوں کو ڈباتا, چور رہتا, بٹے باز رہتا, دغا باز رہتا, مگر ان کی شدت سے محبت رہتی. یہاں صحابہ کی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کائنات کے سب سے الامین ذات مبارک سے, الصادق ذات مبارک سے, انتہائی رحم دل ذات مبارک سے. تو صحابہ کی یہ جو محبت ہے, اس دور میں صحابہ کو کیا گزر رہی تھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں, تو صحابہ کی تکلیف کا کیا اندازہ تھا ہوگا. یعنی فالوورز ہیں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, خود ان کے وہ جو صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے اس دور والے صحابہ, اللہ کی طرف سے ان کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے. ان کے اندر کون ہے جو اب ان حالات میں بھی نبی پر ایمان رکھتا اور اللہ پہ یقین رکھتا کہ اللہ ہی حق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. ان حالات کے باوجود جہاں کوئی آثار ہی نہیں دکھ رہے بچنے کے, کوئی امید ہی نہیں دکھ رہی کہ کوئی راستہ نکلے گا ہمارے لیے, ان حالات سے گزر رہے صحابہ اور یہ امید میں ہے کہ کوئی خوشخبری اللہ کی طرف سے بڑی آئے گی. اور اللہ تعالیٰ خوشخبری کے طور پہ سورہ بروج نازل کر رہے ہیں اس وقت پر. اور سورہ بروج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عظیم قسمیں کھا کر ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ واقعہ کس کا ہے؟ یہ واقعہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا, 70 ایئرز پہلے کا ایک واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ جادوگری پر بہت زیادہ یقین رکھتا تھا, اور اس کے محل میں ایک جادوگر تھا. وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ایک کام کرو, آپ کوئی اپنی قوم میں سے ایک بچہ, اپنی عوام میں سے ایک اچھا نوجوان بچہ, سمجھدار بچہ, اس کو ہمارے پاس بھیجائیے, ہم اس کو ہماری پوری جادوگری سکھا دیتے ہیں تاکہ میرا جو جادو کا علم ہے یہ ختم نہ ہو. تو بادشاہ تیار ہو گیا, وہ بچے کو بھیجایا. بچہ جادوگر کے پاس جانا شروع کیا روز جادو سیکھنے کے لیے. اب اپنے گھر سے نکل کر جب جادوگر کے پاس جاتا وہ, تو راستے میں اس کو ایک
روحانی ملتا. روحانی یعنی ایک عالم دین جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ویسا ہی ایمان رکھتا تھا جو سچا ایمان تھا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا تھا, وہ اللہ ہی کو اپنا معبود مانتا تھا, اور وہ انتظار کر رہا تھا ایک نبی کی آمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ جو روحانی تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ روحانی بڑا خوبصورت دکھنے میں تھا اور ضعیف العمر تھا. تو بعض لوگ ضعیف گورے گھمٹے چہرے پر اچھا نورانی چہرہ رہا تو لوگ عموماً جا کے ایک خلوص میں نوجوان بچے مل لیتے, دعا دیجیے یا کچھ کریے بول کے. اب یہ بچہ جاتے جاتے اس سے ملنا شروع کیا, یہاں تک کہ وہ روحانی نے اسلام کی دعوت اس کے اوپر پیش کر دی, اور بچہ اس کی دعوت سے متاثر ہو کر چھپ کر کلمہ پڑھ لیا اور اس نے ظاہر نہیں کیا. اس روحانی نے کہا کہ دیکھو وہ جادوگر کو کبھی نہیں بتانا میرے بارے میں, نہ بادشاہ کو نہ کسی اور کو میرے بارے میں بتانا, بس اللہ پر ایمان رکھو, اللہ ہم سب کے معبود ہیں, آسمان اور زمین کے بادشاہ اللہ ہی ہیں. تو بچہ ایمان لا لیا. اب جادوگر کا جب جاتا تو روز اس کے پاس مل کر جانے کی وجہ سے جادوگر کے پاس دیر ہو جاتی جانے میں, تو وہاں جا کر بہانہ دیتے تھا کہ گھر کے کاموں کی وجہ سے کچھ دیر ہو رہی, اور جب واپس آتا تو پھر مل کر آتا, گھر والوں کو بہانہ دے دیتا کہ جادوگر زیادہ وقت لے لیا میرے کو جادو سکھانے میں. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک دن یہ پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر میں آیا اور یہ حدیث پاک سے بیان ہے واقعہ. یہ جب جادوگر کے پاس ایک دن نکلا اپنے گھر سے تو راستے میں کچھ لوگ ایک جنگلی جانور سے ڈرے ہوئے تھے, جنگلی جانور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لوگ اس جنگلی جانور کو بھگانا چاہتے تھے لیکن وہ جنگلی جانور بھاگ نہیں رہا تھا. اب وہ چاہے کوئی بڑا بھیڑیا ہو یا وہاں کا جو بھی جنگلی جانور تھا ریگستان کا اس علاقے کا, بہرحال اس بچے نے ایک بنڈا اٹھایا اور اس نے کہا کہ آج میں آزماتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا وہ رہبانی صحیح ہے جس نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. اور اس نے کہا اگر یہ رہبانی کا رب صحیح ہے تو یہ جانور مر جائے, اور اگر جادوگر صحیح ہے تو جانور نہ مرے. اور اس نے زور سے بنڈا پھینکا اور وہ جانور مر گیا. جب وہ جانور مر گیا تو وہاں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہ بچے کو دیکھے کہ اس کے پاس تو کچھ عجیب طاقت ہے, ہم سب مل کر اس جانور کو نہیں مارے تھے, بچہ ایک بنڈے سے مار دیا چھوٹے سے. تو اب امیجن کریے, تیر چلا رہے شیر نہیں مر رہا, کچھ بھی کر رہے نہیں مر رہا, ایک چھوٹا بچہ آیا ایک چھوٹا بنڈا لے کے مارتے شیر مر گیا. تو لوگوں کے لیے کتنے تعجب کی بات ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد ان لوگوں نے سمجھا اس کے پاس بچے کے پاس کچھ عجیب طاقت ہے, تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارے فلاں آدمی کی آنکھیں نہیں ہے پیدائش سے. تو اس نے کہا اللہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے بسم اللہ, اس کو آنکھیں آ جائے. اس کو آنکھیں آنا شروع ہو گئی. اب یہ علاج کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں ایک منتری بیٹھا کرتا تھا جو اندھا تھا, اور وہ منتری کو پتا چلا کہ کوئی ایک بچہ ہے جو یہ علاج کر رہا ہے. منتری اس کے پاس گیا اور اس منتری کا بھی علاج ہو گیا. اب منتری جب دربار میں پہنچا بادشاہ کے تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, اتنے دن سے دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اچانک تیری آنکھیں کیسی آ گئی. اس نے بچے کا ذکر کر دیا اور بولا کہ میرے رب نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں. اب وہ بادشاہ بولا کہ میں نے تجھے آنکھیں کب دی؟ تو وہ منتری پلٹا کر بولا کہ آپ میرے رب نہیں ہو, آپ کے اور میرے رب اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں. تو بادشاہ بولا یہ کون ہے؟ تو اب اس کو جب ٹارچر کرے تو اس نے بچے کا قصہ سنایا. بادشاہ نے کہا بچے کو بھی پکڑ کر لاؤ. جب بچے کو لایا گیا تو بچے کو ٹارچر کیے تو بچے نے روحانی کا قصہ سنا دیا. روحانی کو لایا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ روحانی کا سر الگ کر دو, اور کس کا سر الگ کر دو؟ منتری کا سر الگ کر دو. اور بچے کو فوج سے کہا کہ اونچے پہاڑ پر لے جا کر اس کو وہاں سے پھینک ڈالو. جب بچے کو اونچے پہاڑ پر لے جایا گیا تو بچے نے کہا کہ اے اللہ آپ جیسا چاہیں مجھے ان لوگوں سے بچا لیں. اور اس کے بعد پہاڑ ہلا, پہاڑ ان سب کو پہاڑ کے نیچے گرا دیا, بچہ بچ گیا. بچہ پھر بادشاہ کے پاس پلٹ کر آ کر بولا میرے اور تیرے رب نے مجھے بچا لیا جو اللہ ہے. بادشاہ بولا کہ اسے کشتی میں لے جاؤ اور بیچ پانی میں ڈبا ڈالو. یہ حدیث ہے, کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں. ویسا ہی کیا گیا. پھر بچے نے دعا کیا کہ اے اللہ مجھے ان ظالموں سے بچائیے. اللہ نے ان سب کو کشتی کے ساتھ ڈبو دیا. بچہ کنارے پر پہنچ گیا, بچہ پھر واپس آیا. بادشاہ پریشان ہو گیا. بچہ بولا تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں تم کو ایک ترکیب بتاتا ہوں. تم ایک کام کرو, سارے تمہارے قوم کو ایک کھلے میدان میں جمع کر لو, مجھے جھاڑ سے باندھو اور یہ کہہ کر تیر چلاؤ کہ بسم اللہ, اللہ کے نام سے جو وہ بچے کا رب ہے
میں اس بچے کو قتل کرتا ہوں, تیر چلا دو. اور پھر بادشاہ نے سب کو جمع کیا اور ویسے ہی تیر چلائی, تیر بچے کے کنپٹی پر لگی اور بچے کو موت آ گئی. جیسا ہی بچے کی موت آئی, جتنے لوگ وہاں پر قوم کے جمع تھے سب کے سب کلمہ پڑھ دیے. تو جو جادوگر تھا بادشاہ کا, بادشاہ کو بولا کہ بادشاہ سلامت, آپ جس چیز سے ڈر رہے تھے بچہ آپ سے وہ کرا دیا اور پوری قوم اب کلمہ پڑھ لی. تو جب یہ کلمہ پورے پڑھ لیے تو وہ بادشاہ اعلان کرا کہ ایسا کیسے ہو گیا یہ, لہذا ایک خندق کھودو لمبی, خوب آگ بھڑکاؤ اور ہم سب کنارے پر بیٹھیں گے جو ایمان نہیں لائے, جو بولے کہ وہ مسلمان ہو گئے, جو بولے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیے, ان کو پکڑو اور اس خندق کی آگ میں جلا ڈالو لوگوں کو. تو یہ اس واقعے کا ذکر آ رہا ہے اس کے اندر. کس میں؟ سورہ بروج میں. اب میں بغیر عربی کی آیتیں پڑھے کے صرف ایک بار ترجمہ پڑھتا ہوں آپ لوگ سامنے تاکہ اس واقعے کو سمجھو. باپ ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے, وہ آگ جھونک رکھا تھا ایندھن جس میں, جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے, آگ جھونک رکھا تھا ایندھن, آگ کو بھڑکا رہے تھے اور یہ لوگ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر وہ سب اس کا نظارہ کر رہے تھے. اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے مگر صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو غالب سب خوبیوں والا ہے اور جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں, اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. بے شک جن لوگوں نے تکلیفیں دی مسلم مردوں کو اور مسلم عورتوں کو اور پھر توبہ نہ کی تو عذاب ہوگا ان کو دوزخ کا اور ان کو عذاب ہوگا جلنے کا بھی. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے, اور یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ آیتیں یہ واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا, اس بادشاہ کا نام جو ان کو خندقوں میں ڈالا اس کا نام تھا ذو نواس. یہ ایک یہودی بادشاہ تھا. ذو نواس جب ان لوگوں پر یہ ظلم کر رہا تھا تو بتایا جاتا ہے کہ 20,000 مسلمانوں کو اس نے اس خندق میں جلایا, اور اس میں سے ان 20,000 مسلمانوں میں سے ایک شخص کامیاب ہو گیا فرار ہونے میں وہاں سے. وہ گیا سیزر کے پاس, روم کے سیزر کے پاس گیا اور اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اس طرح ظلم کر رہا ہے بادشاہ جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہتے ہیں, ان کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. تو وہ بادشاہ نے ایک خط لکھا نجاشی کو, ایبیسینیا کے, اور نجاشی نے ایک فوج روانہ کی ذو نواس کے خلاف. اور یہ واقعہ کتنے سال پرانا ہے؟ بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سال پرانا ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کتنا؟ 50 سال پرانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سال پرانا واقعہ ہے وہ. یہ کتنے سال پرانا ہے؟ نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے جو فوج روانہ کی ذو نواس کو ہرانے کے لیے, وہ فوج کا کمانڈر تھا ابرہا. سمجھ میں آیا؟ ذو نواس یہودی بادشاہ تھا جو مسلمانوں کو آگ میں جلایا. وہاں سے ایک مسلمان بھاگ گیا. کس کے پاس گیا؟ روم کے سیزر کے پاس گیا. سیزر نے کس سے کہا مدد کرنے کے لیے؟ ایبیسینیا کے نجاشی بادشاہ سے کہا. نجاشی بادشاہ نے کس کو بھیجایا؟ فوج کو بھیجایا جس کا کمانڈر تھا ابرہا. ابرہا نے ذو نواس کو ہرا دیا. اب ابرہا کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا تھا. کہاں کا؟ یمن وغیرہ کے وہ پورے علاقے کا گورنر کس کو بنایا گیا؟ ابرہا کو بنایا گیا. اچھا, ذو نواس کے بارے میں اگرچہ کہ ٹاپک میں نہیں ہے, آپ لوگوں کی جنرل نالج کے لیے بول دے رہا ہوں خالی. ذو نواس یہ جو بادشاہ تھا نا, اس کا جو باپ تھا, اس کا باپ پہلا وہ شخص ہے جس نے کعبے کو پہلی مرتبہ غلاف چڑھائی تھی. کعبے کو جو غلاف چڑھاتے نا اس کا سلسلہ ذو نواس کا باپ شروع کرا سو ہے, اور اس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا. تو اس لیے آج بھی ہمارے بیچ میں وہ سنت کعبے کو غلاف چڑھانے کی کیوں جاری ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلاف کعبہ کی اجازت دے دی. لیکن پہلی بار کس نے چڑھایا تھا؟ یہی ذو نواس کا باوا چڑھایا تھا. ذو نواس کیا کرا؟ مسلمانوں کو خندق کھود کر آگ میں جھونک دیا
समझ में आया? जू नवाज के मुकाबले पर किसको भिजाया गया? नज्जाशी बादशाह ने अबराहा को भिजाया। अबराहा को उसके बाद गवर्नर बना दिया जब वो हरा दिया। अबराहा देखने लगा कि दूर दराज के लोग मक्के की तरफ जा रहे हैं। अब उसको शैतान वरगलाया, बोला कि लोग ये मक्के को क्यों जा रहे हैं? तो बोले वहां बहुत बड़ा एक अल्लाह का घर है, लोग उसके तवाफ के लिए जाया करते हैं वहां पे। तो ये किस्सा सूरह बुरूज से ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक तारीख है, बता दे रहा हूं। पता नहीं हम में से कितनों की हयात फिर रह जाए, फिर मौका मिले या ना मिले, लेकिन एक दीन का मामला है, हमारे तालीम में आ जाता है, इल्म में आ जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ? अबराहा को जब ये पता चला सारे लोग आके मक्के को जा रहे हैं, शैतान इसको वरगला, इसने एक बहुत बड़ी चर्च बनवाई। और चर्च बनवाने के बाद बोला कि जो लोग मक्के को जा रहे हैं उनको बोलो वहां जाने की जरूरत नहीं, उससे बड़ा अल्लाह का घर मैं बना दिया है, मेरे पास आओ बोलो। समझ में आया? ये बात की खबर जब अरबों को पहुंची तो अरब में कुछ नौजवान थे, उन्होंने कहा कि ये बदमाश अल्लाह के घर के मुकाबले में कैसा बनाया? तो वो लोग आकर उस घर की बेहुरमती करे जो अबराहा बनाया था। अबराहा को गुस्सा आया कि ये लोग वो घर की बेहुरमती करे जो मैं बनाया, अब मैं जाके उस घर को तोड़ दूंगा जो मक्के में है। ये था जो अबराहा निकल के आया था काबे को तोड़ने के लिए, पूरी तारीख उसकी। समझ में आई बात? ये एक अलग किस्सा हो गया। अब ये किस्से में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरा नाजिल हो रहा। खंदक का वाकया क्या सुनाया गया कि ईमान लाने के बाद जब उनको जलाने के लिए, आग में झोंकने के लिए बादशाह ने पूरी तैयारी कर ली और आग में झोंक दिया, तो बाज़ रिवायत में बताया जाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक शान है अपनी। आग में जब, जैसा मिसाल के तौर पे ज़िबाह करते आप बकरीद वगैरह में, तो जब जानवर को ज़िबाह करते हैं तो आप जैसे ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर छुरा चला देते, खून बहता, उसके बाद जानवर हाथ पैर मारता, तो देखने वाले को जानवर का तड़पना दिख रहा, जबकि हकीकत तो यह है कि जानवर मर चुका है, जानवर अब जिंदा नहीं है। जब वो हाथ पैर मार रहा, हाथ पैर फिर मार रहा क्यों? हमको क्या लगा तड़प के हाथ पैर मार रहा, जबकि जानवर मर गया ऑलरेडी। हाथ पैर मार रहा क्यों? क्योंकि उसके खून जब जिस्म से बाहर बह रहा तो उसके जिस्म में जो मसल्स है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बॉडी में मूवमेंट है उसके, वो जो सुकेड़ रहे हैं उसके मसल्स, उसकी वजह से, वो सुकेड़ की वजह से वो हाथा पैरा हिल रहे हैं उसके, ना कि तकलीफ और वो शिद्दत जुल्म की वजह से। उन्हें तो ऑलरेडी मर गया। देखने वालों को क्या दिखा देखो आप, अरे क्या जुल्म से मारे भाई, देखो बकरा तड़प रहा, फड़फड़ा रहा बकरा, बड़ी तकलीफ में बोल के। समझ में आया? ऐसा हुआ कि जब कभी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ तो एक रिवायत में आता है कि जब कभी मुसलमानों को अल्लाह के ईमान पर और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से जुल्म किया गया मुसलमानों पर और उनको जानलेवा कोई चीज उनके साथ की गई, तो इससे पहले के वो तकलीफ मुसलमान को पहुंचाए गैर मुस्लिम, अल्लाह इनकी पहले रूह कब्ज कर लिए, इनको तकलीफ पहुंचने ही नहीं दी अल्लाह ताला। देखने वालों को लगा कि तकलीफ से मर रहे हैं, वो तकलीफ उनको छूने से पहले मुसलमान जन्नत में दाखिल कर दिया गया। समझ में आ रही बात? ये अल्लाह की हमेशा शान रही। देखने वाले को क्या लगा, क्या तकलीफ देके मार रहे हैं, क्या जल के मर रहा, तो अब जब फेंक दिए तो देखने वालों को तो जल रहा, भुने जा रहा उन्हें, लेकिन हुआ यह कि आग छूने से पहले उसकी रूह जन्नत में चलेगी, इल्लियून में उठा ली गई। ये अल्लाह ताला का निजाम है। ये वाक़े में जब अल्लाह ताला सूरह बुरूज नाजिल करे तो सोचो आप, सहाबा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तकलीफ से गुजर रहे हैं मक्के में, और ये सूरा नाजिल करके बताया जा रहा कि ए नबी, अभी 100 साल भी नहीं गुजरे, आपसे पहले के ईमान वाले ये हालात से गुजर गए, आप लोगों को तो अभी ऐसी तकलीफ नहीं आई ना। सूरा क्या बताया? नबी को तसल्ली दी जा रही है, नबी आपसे पहले वालों को तो हम ऐसा आजमाए, आग में फेंके गए वो लोग, मगर ईमान नहीं छोड़े थे वो लोग। ये अल्लाह का अंदाज है मुसलमान के ईमान को तक़वियत देने का। अल्लाह तक़वियत ऐसी नहीं देते, अरे प्यारा बंदा मेरा तेरे साथ ऐसा हो गया क्या, नहीं 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 डर मत, अब मैं तेरे को, ऐसा नहीं। ऐसा हुआ तो तेरे से पहले वाले को तो ऐसा हुआ था, तेरे को तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये अंदाज है, अल्लाह की सुन्नत है। ये उभारे नबी और सहाबा को कि हम चाहे तो वैसा भी इम्तिहान ले ले आप लोगों से,
نہیں لیے ویسا امتحان, شکر گزاری کرو. بولے شکر گزاری پر ابھار دیا گیا کہ دیکھو ایسا بھی ہوا پہلے کے ایمان والوں کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ تو ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نا. پکاریے پھر میرے کو, دعائیں مانگیے میرے سے, صبر کریے میرے لیے, کام مت چھوڑیے. مگر جو کام پہ لگے ہوئے ہیں آپ, جس وجہ سے رسول بنائے گئے, جس وجہ سے تم کو امت محمد بنایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کام مت چھوڑ. کام کیا ہے؟ سود پہ پیسے لے کے کاروبار کرنا. کام کیا ہے؟ رمضان آ گیا تو عبادت چھوڑ دے کے تجارت کرنا. کام کیا ہے؟ لوگوں کے زمینیں قبضہ کر کے کھانا. کام کیا ہے؟ زنا کرتے پھرنا. کام کیا ہے؟ شراب پیتے پھرنا. کام کیا ہے؟ جوا کھیلتے پھرنا. کام کیا ہے؟ تعلیم سے کوئی سروکار نہیں رکھنا. کام کیا ہے؟ حجاب نہیں کرنا. کام کیا ہے؟ قرآن حدیث کے مسئلوں کو مذاق سمجھ لینا. کام کیا ہے؟ کافر اور اپنے جو زندگی کے پورے معاملے بالکل ایک جیسے رکھنا, سوائے اس کے کہ انہوں مندر کو گئے, انہوں چرچ کو گئے, تم مسجد کو گئے, باقی کے سب چیزیں ایک ساتھ ہیں. یہاں تربیت کی جا رہی صحابہ کی, یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ اے نبی 70 سال پہلے کی بات ہے آپ سے, آپ کی پیدائش سے 70 سال پہلے دیکھیے کیا ہوا. اور کہاں؟ کہیں بہت دور دراز میں نہیں ہوا, آپ کے مکے سے انقریب ہوا. آپ لوگوں کے پاس, مکے والوں کے پاس تو ابرہا کی تاریخ ابھی بھی زندہ ہے. اس کے قصے بیان کرتے نا, ابرہا گھر توڑنے آیا تھا, دیکھو ہم نے ابرہا کا کیا کر دیا. آپ لوگوں کا تو ابرہا کا قصہ مشہور ہے, ذرا تھوڑی تاریخ اور پیچھے لے کے چلے جاؤ. یہ ابرہا کون تھا, کہاں سے آیا, کیا کر کے آیا, کیا ہوا اس کے پہلے. بس ایک 20 سال پہلے اور چلے جاؤ حملے کے کعبے کے, تو پتا چلے گا کہ یہ ہو رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ تسلی دی گئی آپ کو اور مجھے آج کے لیے بھی. تم جس دور میں بھی ہو, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, نبی پر ایمان رکھتے ہو, اللہ کو اپنا معبود برحق مانتے ہو, اللہ کی جنت اور اللہ کے جہنم پر پورا ایمان رکھتے ہو, اللہ کے فیصلوں پر ایمان رکھتے ہو, مقدر پر ایمان رکھتے ہو, قیامت کے قائم ہونے پر ایمان رکھتے ہو, تو اے مسلمانوں تم کچھ بھی کر رہے ہوگے, موت کے وقت ڈٹے رہو, میں تم کو جنت میں ڈال دوں. تم پہلے کیا کر رہے تھے کیا نہیں, کم سے کم موت کے وقت ڈٹ جاؤ. اور جو تکلیف ظاہر ہو رہی سامنے, ہم تمہارے تک وہ تکلیف پہنچنے بھی نہیں دیں گے, اس سے پہلے تمہاری روحوں کو جنت میں داخل کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے. یہ واقعے کو بیان کرنے کے لیے کیسے کیسے چیزوں کی قسم کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور جس جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے وہ سب چیزیں سمجھ میں آنا. کون ہے اللہ؟ ایسے آسمان, ایسے بروج, ایسی بڑی کائنات, وہ کائنات پوری ایک انگوٹھی کی مانند کرسی کے سامنے, کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی مانند, عرش پر اللہ, وہ اللہ پر ایمان لائے ہم لوگ. سمجھ رہے؟ اس کے مقابلے میں کون ہے؟ عبادت کی جا رہی, معبود بنایا جا رہا ہے. کوئی ایسے اللہ کے مقابلے میں جو برحق ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر جو مانے اللہ تعالیٰ کو, تو اللہ تعالیٰ کا انتظام کیا ہے؟ یہ دنیا تو امتحان ہے, مومن کا ٹھکانہ تو آخرت کا ٹھکانہ ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور آخرت میں جو چیز ملنے والی ہے وہی سب سے اعلیٰ اور سب سے بھلی چیز ہے. یہاں جو کچھ بھلی چیز آپ کو ملے گی وہ بھلی چیز کو زنگ لگنے والا ہے, اس میں خرابی آنے والی ہے. آپ کتنا بھی تازہ کھانا پکا لو وہ تازہ باسی ہونے ہی والا ہے. کتنا بھی مضبوط صحت مند بچہ کیوں نہ پیدا ہو جائے, موت کا مزہ اس کو چکھنا ہی ہے. کتنا بھی ایک نوجوان خوبصورت کیوں نہ رہے, ضعیفی کی طرف پلٹنا ہی ہے اگر اس کی عمر میں لکھا ہوا ہے. تو ہر خوبصورت چیز ایک لمحے کے بعد بدصورت بننے لگ جاتی. انسان کو مزاج کیسا دیا اللہ تعالیٰ؟ انسان کو اللہ تعالیٰ جنت کا مزاج دے کر پیدا کرے. جنت کا مزاج کیا ہے؟ وہاں بندہ نئے نئے چیزیں چاہتا, جتنے بار نئے چیزیں چاہتا اس سے زیادہ بار اس کو نئی چیزیں ملتے چلے جاتے. یہاں پہ بھی آپ وہی چاہتے نا, ہر تھوڑے دن کے بعد آپ پرانی چیز سے بور ہو جاتے, ایک نئی چیز ہونا, ایک نئی چیز ہونا. یہاں جو چیز نہیں دی جاتی اس نئی چیز کا زوال ہے, وہاں جو نئی چیز دی جاتی اس کا کبھی زوال نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے. اس سے دل توڑو بولے اللہ تعالیٰ. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے, نبی یہ جو تمام تکلیفیں آئے
یہ تکلیفوں سے آپ پریشان مت ہوئیے. اس سے پہلے والوں کو اس سے بڑی تکلیفیں آئیں اور پھر آپ کا اللہ ان کو اس سے نجات دے کر نکالا, آپ سب کو بھی نجات دے کر نکالے گا انشاءاللہ. باقی کا درس کل. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.